ہم مولائے کائنات کہتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ لوگ مولائے کائنات کیوں کہتے ہو؟ یہ مولائے کائنات بھی ہم حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اہل سنت کا مسلک واقعات اور حکایات پہ گڑا ہوا نہیں ہے، ہمارے واقعات ضرور ہے لیکن واقعات سے ہم عقیدہ نہیں بناتے، ہم حدیث سے عقیدہ بناتے ہیں۔ اور ہمارے یہ نہیں ہے فلاں نے کہہ دیا تو عقیدہ بن گیا، ہمارے یہاں عقیدے کے لیے حدیث کی سندیں ہوتی ہے، فن اسماء الرجال میں ہمارے علماء ماہر ہوتے ہیں، اس کے بعد عقیدہ بنتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وہ کتاب ہے جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سے پہلے لکھی گئی ہے۔ ابن شیبہ بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی کی بارگاہ میں گیا، ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک پکارنے والا کہتا ہے اے مولا، اے مولا، اے مولا، علی کو مولا مولا کہہ کے پکارتا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں مولا علی نے مجھ سے کہا ابو ذر ذرا دیکھو تو صحیح ہے، مولا مولا مجھے کون کہہ رہا ہے، مولا مولا کون کہہ رہا ہے؟ جب ابو ذر گئے باہر دروازے پہ دیکھا تو مولا مولا کہنے والا کوئی عرب کا بدو نہیں تھا، وہ مولا مولا کہنے والے حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول علی کو مولا مولا کہہ رہے تھے۔ جس وقت علی کو مولا مولا کہہ رہے تھے اندر لائے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا علی یہ مرتضیٰ نے، ابو ایوب تم مجھے مولا مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے میرا آقا، میرا مولا، میرا مددگار، آخر مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو ایوب کہتے ہیں علی اس سے روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو جو کہتے ہوئے سنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو مولا علی کی شان یہ ہے، مولا کی شان بیان کر رہا تھا۔ علی یہ مرتضیٰ عصر کی نماز میں آخری صف میں تھے، علی آخری صف میں تھے، مولا کائنات شیر خدا علی یہ مرتضیٰ آخری صف میں۔ آقا عصر کی نماز پڑھائی، کھڑے ہو گئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد آقا نے میں علی کہاں ہے؟ حضرت علی آخری صف میں کھڑے ہوئے۔ آقا نے پوچھا علی کیا تمہیں پہلی صف کی فضیلت معلوم نہیں، تم آخری صف میں کھڑے رہنے لگے؟ علی یہ مرتضیٰ آگے آگے عرض کیا یا رسول اللہ میں اذان میں نے مسجد کے اندر سنی ہے، میں اس وقت مسجد میں آیا جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، پھر آخری صف میں کیوں گئے؟ حضور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے شبہ ہوا کہ میں نے وضو جو ہے اس کی تجدید کی کہ نہیں کی۔ جب شبہ ہوا تو میں مسجد سے باہر چلا گیا تاکہ میں نیا وضو کر کے آؤں۔ جب گھر گیا تو میں نے حسن حسین کو آواز دی لیکن دونوں شہزادے جو ہے آواز نہیں دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، شاید نہیں رہے ہوں گے۔ ایسے میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا ایک تشت لے کر آیا پانی کا، میں نے اس سے وضو کیا، اور دوسرے نے مجھے تولیہ پیش کیا، کپڑا دیا، میں نے اس سے منہ پوچھا اور میں نے سوچا کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، جلدی سے چلا آؤں۔ آقا نے پوچھا وہ جو تشت لے کر پانی لے کر آیا تھا وہ کون تھا جانتے ہو؟ جو کپڑا لے کر آیا تھا جانتے ہو کون ہے؟ علامہ ابو اسحاق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب آقا نے پوچھا وہ کون تھا، مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کی اتنی جلدی تھی، میرا دل جماعت کی طرف لگا تھا، میں نے غور سے دونوں کو نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں جو پانی لے کر کے تشت لے کر کے آیا تھا وضو کرانے کے لیے وہ جبریل امین تھے، اور جو کپڑا رومال لے کر کے آئے تھے وہ جناب میکائیل تھے۔ جب آپ غور فرمائیں جس کے باپ کی شان یہ ہے اگر وضو کریں تو تشت لے کر جبریل آئیں اور کپڑا لے کر میکائیل آئیں، جس کے بابا کی شان یہ ہو اس شہزادہ حسین کی شان کیا ہوگی؟ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کرو، شیئر کرو، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔